إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. احباب زیوکار، آپ احباب کے سامنے جس موضوع سخن کو آپ احبابوں کے کانوں کی سماعت بنانا جا رہا ہوں وہ موضوع ہے ایسا موضوع کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے بے شمار دشمنوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے. جس کی وجہ سے انسان اپنے دوستوں کو اپنے اور زیادہ قریب کر لیتا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا اخلاق ہے جو انسان کے اندر، انسان سے بچپن سے لے کر انسان کے بڑھاپے تک انسان کے اندر رہتا ہے. احباب، اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک نے کچھ یوں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی علیہ السلام ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. احباب، اخلاق انسان کا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ انسان سے ملنے کے لیے لوگ مشتاق ہوں. ایک مرتبہ انسان کو ملا جائے تو دوبارہ انسان اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہو. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک آنے والا ایک آدمی آیا. احباب، آج اگر ہمارے امام صاحب مصلی پر بیٹھے ہوں اور باہر سے کوئی ان پڑھ آدمی آئے اور آ کر کہے، اوے قاری مجھے یہ سورت پڑھا، میرا یہ کام کر، تو ہمارا دل یہ چاہے گا کہ ہم اٹھ کر اس کو 2 تھپڑ لگائیں کہ اس کو بولنے کی تمیز تک نہیں. دیکھیے، ہمارے نبی علیہ السلام کا صلہ رحمی، ہمارے نبی علیہ السلام کا اچھا اخلاق اس قدر تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک آنے والا آیا، نبی علیہ السلام کے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا. کہنے لگا، یا محمد مر من مال اللہ الذی ھذا، اے محمد مجھے اس مال میں سے مال دے جو اللہ نے تجھے عطا کیا. اب دیکھیے اس کا کلام کرنے کا انداز کیسا. اگر صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے سامنے مخاطب ہوتے، کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اب اس آدمی کا انداز دیکھیے کہ قرآن پاک نے بھی نبی علیہ السلام کو محمد کے نام سے پکارا تک نہیں. وہ آنے والا آیا، کہتا ہے یا محمد مر من مال الذی ھذا، کہ مجھے وہ مال دے جو اللہ نے تجھے عطا کیا. صحابہ اکرام غصے میں آئے، نبی علیہ السلام مسکرا دیے. نبی علیہ السلام مسکرائے، صحابہ اکرام کو فرمایا، ہے میرے صحابہ، جتنی یہ مال کی تمنا کرتا ہے اس سے ڈبل اس کو مال دے دو. یہ تھا میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق. ایک مرتبہ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے گرد گشت کر رہے تھے کہ دیکھا سمامہ بن اسال، یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ گشت کر رہا تھا مدینہ کے ارد گرد.
صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ کافر ہے، کوئی اچھا خیالات اس کے نہیں ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب اس کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ حکم کے مطابق ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام پاس آئے، کہنے لگے ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے۔ نبی علیہ السلام کا گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے اور آگے سے اس کافر کا بات کرنے کا جواب دینے کا انداز دیکھیے، پھر نبی علیہ السلام کی صلہ رحمی، نبی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی، نبی علیہ السلام کی عفو و درگزر دیکھیے تو آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل زاد من۔ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا قتل کا بدلہ لینے والی میری قوم پیچھے موجود ہے، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، رہا کر دو گے، مجھ پر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے جواب سنا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، اس کے لیے کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا اور اس کے لیے دودھ بھی میری اونٹنی کا ہوگا۔ یہ تھا میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے۔ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا، ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل زاد من۔ اگر احسان کرو گے احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اگر مجھے قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ بھی تم سے لیا جائے گا۔ آج اگر ہم کسی کو پکڑ کر لے آئیں، کسی مجرم کو پکڑ لیں، کسی جوتا اٹھانے والے کو ہی پکڑ لیں، آگے سے وہ بات کہے چلو باہر آؤ میں تجھے دیکھتا ہوں، تو پھر دیکھو اس کی طبیعت کیسے ہم فریش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، صلہ رحمی دیکھیے۔ دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن آیا، یہی کیفیت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کہا کہ ثمامہ کو رہا کر دو۔ ثمامہ کو حکم کے مطابق رہا کر دیا گیا۔ ثمامہ تھوڑی دور گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا، اے ثمامہ تو کتنا بدبخت انسان ہے، تو کس انسان کے ساتھ ملا، وہ کس محبت کے ساتھ، کتنی الفت کے ساتھ تیرے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن تیرا جواب دینے کا انداز اتنا تلخ تھا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ یہی سوچ تھی۔ ثمامہ اپنے الٹے پاؤں واپس آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ثمامہ تجھے تو ہم نے رہا کر دیا، لیکن تو اب مسجد کے دروازے کے قریب کیا کر رہا ہے؟ ثمامہ نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں رہا اس وقت تھا جس وقت آپ نے مجھے ستون کے ساتھ باندھا تھا، لیکن آج میں آپ کے اخلاق کا، آپ کے محبت کا گرفتار ہو گیا ہوں۔ احباب، نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا، اخلاق ایسی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میزان میں سب سے باری جو چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا اخلاق، نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے دعوت دی وہ صلہ رحمی کی دعوت تھی۔ وہ صلہ رحمی کی دعوت نبی علیہ السلام نے ایسی چیزیں بتلائیں جس چیزوں کے ساتھ انسان کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلام کو عام کیا جائے۔ افشوا السلام واتموا الطعام، آپس میں دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، اور وہ لوگ جو کما نہیں سکتے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو کما کر دیا جائے۔ احباب، واتموا الطعام واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، رشتہ داریوں کو توڑا نہ جائے۔ صلوا باللیل والناس نیام،
اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کیا جائے جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ آج رمضان کی راتیں تاک راتیں ہم گزارتے ہیں، لیکن آج ہمیں وقت بھی ملتا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نفل میں رونا گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے اندر سے اخلاق جیسی چیز نکل گئی۔ ان کاموں کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے تدخل الجنت بالسلام، تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ احباب، صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام گھبراہٹ کی حالت میں گھر آئے۔ گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہا زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا اوڑھ دو، کپڑا اوڑھ دو۔ وجہ کیا ہے؟ میں پریشان ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے، کیا کہنے لگی؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو نبی علیہ السلام کے اندر نبوت کے ملنے سے پہلے تھی۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کس وجہ سے؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ قطع تعلقی نہیں پیدا کرتے، آپ دوست احباب میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ احباب، نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ گواہی مل گئی۔ پھر جب ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے پوچھا کہ جو مکہ میں نبی آیا ہے وہ آپ کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے صلح حدیبیہ کو۔ نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں کیا گیا، نبی علیہ السلام کو مکہ میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہرقل پوچھتا ہے کہ اے ابو سفیان، بتا جو نبی تمہارے اندر آیا ہے وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اور کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ہمیں سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا سبق دیتا ہے۔ احباب، آج ہم بھی ہیں، کیا ہمارا اخلاق، کیا ہماری صلہ رحمی ہمیں یہ سبق دیتی ہے؟ آج ہم کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت احسان کر دیں، کسی کو چند پیسے دے دیں، ہم بعد میں کوئی موقع تلاش کرتے ہیں کسی موقع پر اس کو طنز کیا جائے۔ احباب، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، وہ صدقہ کرتی ہے، فرض صدقات سے زیادہ صدقہ کرتی ہے، فرض نمازوں سے زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، نفل و نوافل کا اہتمام کرتی ہے، حج عمرے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ احباب، اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان کیسے یہ گمان کر سکتا ہے؟ پھر ہم دعوے یہ کرتے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ہمارا اخلاق یہ چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ تم جنت میں جا سکتے ہو۔ پھر ایک عورت کا واقعہ آیا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے، صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، صرف اگر اس کا مال نصاب کو پہنچے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو وہ حج کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے
کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ احباب دیکھیے اخلاق کی اتنی قدر و منزلت کہ انسان کا اگر اخلاق اچھا ہو تو انسان کا جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دین کی دعوت دینے کے لیے طائف میں گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے کچھ نوجوانوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، کس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری بستی سے نکال دو۔ وہ نوجوان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیچھے مجنون و دیوانہ کہتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برساتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے لہو لہان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بستی سے نکلے، ایک باغ میں گئے، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کر رکھ دوں۔ احباب اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، ہمارا بدلہ لینے کے لیے کوئی ہمارے پاس آئے کہ تجھے فلاں نے نقصان پہنچایا، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاؤں، تو ہم اس کو کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا نہیں۔ پھر دعا کیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے کہ جو مجھے جانتی تک نہیں، میں سیدھی راستے کی طرف ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف ان کو بلانے کے لیے آیا، لیکن یہ قوم ہے کہ مجھے جانتی تک نہیں، پہچانتی تک نہیں۔ احباب وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی نشان لگا ہو، تو آپ کے جانے کے بعد کیا وہ شیشہ کسی اور کو بتلائے گا کہ میرے پاس جو سب سے پہلے آدمی آیا تھا اس کے چہرے پر داغ تھا؟ شیشہ کبھی بھی نہیں بتلائے گا۔ حتیٰ کہ شیشہ ٹوٹ بھی جائے، شیشے کے کسی ایک ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، وہ ٹکڑا بھی صرف آپ کی غلطی آپ کو ہی بتلائے گا، کسی اور کو نہیں بتلائے گا۔ مومن کی مثال بھی یہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ لیکن آج ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ آج ہم کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں، جب تک ہم اس کو ذلیل نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا، جب تک ہم اس کو رسوا نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، کہ مومن مسلمان کا بھائی ہے، اس کو بیار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو لوگوں کے سامنے حقیر نہ کرے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اگر انسان کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اصلاح کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو علیحدگی میں انسان لے جائے اور اس کو بتلائے بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، اس کو دور کرو۔ احباب میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، شاعر نے خوب کہا رکھ اپنا کردار مثل شجر بنا کر، رکھ اپنا کردار مثل شجر بنا کر، کوئی تجھے پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔